يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پائنتن پاک کے صدقے اللہ نے رمضان المبارک میں 5 جمعے عطا کیے. پائنتن پاک کے صدقے یہ بہت بڑا تحفہ دیا اللہ نے. ماشاءاللہ پائنتن پاک کے صدقے اللہ نے ماہ مبارک میں 5 جمعے. سبحان اللہ, یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت ریئر قسم کا چانس ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں 5 جمعے مل رہے ہیں. جس طریقے سے پائنتن پاک کی محبت نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے تو یہ جمعے 5 میں اللہ قسمت والوں کو عطا کرتا ہے. الحمدللہ آج 5واں جمعہ ہے اور کیا خوبصورت الحمدللہ اتفاق ہے. الحمدللہ جتنا زیادہ ہو سکے گا اللہ کے گھر کی حاضری عبادت, کیونکہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ ہزاروں بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اور اس ماہ مبارک کی ساری من جملہ جتنی مغفرت اور عنایات ہے وہ اس رات کے اندر عطا فرماتا ہے. تو اس رات کا ایک خصوصی نام ہے آسمانوں پہ, یہ اس کا نام ہے لیلۃ الجزاء, انعام لینے کی رات. جس طریقے سے عیدی لیتے ہیں بچے اور شوق ہوتا ہے تو یہ عیدی لینے والی رات ہے. 5 راتیں بڑی عظمت والی ہیں. 5 راتیں جمعہ کی رات, لیلۃ القدر, شب برات, 9 ذی الحج, 10 ذی الحج, 11, 12, 13 یہ ایام تشریق جو آتے ہیں وہ راتیں, اور یہ عید کی رات. دونوں عیدوں کی راتیں بہت ہی برکت والی اور عظمت والی ہیں. اللہ ان راتوں میں عیدیاں تقسیم فرماتا ہے. تو دوستان گرامی, آج جمعۃ الوداع ہے. یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, پھر دوڑ پڑو. سعی کا مطلب ہے کوشش کرنا, پھر آپ کوشش کریں, دوڑ کر آپ آ جائیں. تو اذان الحمدللہ ہو چکی ہے اور روزانہ ہی ہوتی ہے, لیکن جمعہ کی اذان پہلی الحمدللہ ہو چکی ہے. تو فرسٹ پریارٹی بندے کی یہ ہونی چاہیے کہ سارے کام چھوڑ کر اذان جب ہو جائے پھر فور اللہ کے گھر کی جو ہے طرف بندہ آئے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اس ٹائم ٹاول لیتے ہیں, واش روم جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ کپڑے شپڑے چینج کرتے ہیں, دانت صاف کرتے ہیں. وہ جب خطبہ اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے پھر وہ بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ جمعہ کی تیاری آپ ایک دن پہلے سے شروع کریں. جمعہ کی تیاری کے اندر یہ ہے کہ جو ظاہری صفائی ستھرائی نظافت ہے اس کا خاص خیال رکھیں. مثال کے طور پر بغل صاف کرنا یہ سنت ہے, اور زیر ناف بالوں کا صاف کرنا تقریباً 1 ہفتہ 10 دنوں کے بعد, کہ کم سے کم مقدار ہے اس کی. 10 دنوں کے اندر بغل صاف کرنا, زیر ناف بالوں کا صاف کرنا, اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار 40 دن ہے. 40 دنوں کے اندر لازمی طور پر واجب ہے آپ یہ صفائی ستھرائی کریں. تو جب جمعرات کا دن آتا ہے جسے یوم الخمیس کہا جاتا ہے, اس دن یہ کام کرنے چاہیے. اگر نہیں ہو سکتا تو جمعہ ارلی مارننگ یہ کام کرنے چاہیے. حجامت کرانا, منہ
مونچھیں ہیں ان کو سیٹ کرانا، داڑھی ہے اس کو سیٹ کرانا، بغل صاف کرنی، زیر ناف منہ ان کو صاف کرنا، اور اچھا لباس ہے تو وہ پہننا، خوشی کا اظہار کرنا، اور جمعہ کے لیے تیار ہو کے پہلے سے آ جانا تاکہ کچھ نہ کچھ نوافل اور اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اپنے جو ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے نیل دیکھیں، ان کو کاٹنا چاہیے ہفتے بعد، ایک ہفتے کے اندر، زیادہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر میل جم جاتا ہے۔ جب میل جمتا ہے وہ جب ہم ہاتھوں سے کھاتے ہیں وہ اندر جاتا ہے اور گندگی وغیرہ اس کے اندر پھنس جاتی ہے، تو لہٰذا 5-6 دنوں بعد نیل کاٹنے چاہیے، اور اسی طریقے سے حجامت کرنی چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، صاف ستھرا۔ یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ نیا لباس اگر ہے تو کس لیے رکھا ہوا ہے، اس کو پہنے نہیں، پہننے کے لیے نا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، اور مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے ساتھ جھک جائے۔ یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر جلدی کرو، سعی کرو، کوشش کرو۔ اور اس میں یہ مبالغے کے لیے کہتے ہیں کہ دوڑ کے آؤ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑ کے آؤ۔ دوڑنے سے یہ مراد نہیں کہ دوڑی لگا دو، وقار کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش تیز کر دو، اسٹرگل کرو۔ جس طریقے سے بندہ ایک اہتمام کے ساتھ کوئی چیز کرتا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام، گزشتہ ادوار میں بزرگ جو ہے وہ بڑا اہتمام کرتے تھے، ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ اہتمام کیا کرتے؟ جمعہ کے لیے پہلے سے تیاری کرنا، ہم اسی لباس کے اندر، اسی کپڑے کے اندر آ گئے۔ دو قسم کی نظافتیں ہیں، ایک ہے ظاہری نظافت اور ایک ہے باطنی نظافت۔ تو ان اوقات میں ظاہری نظافت کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، باطنی نظافت کا بھی اہتمام کیا جاتا۔ وہ یہ ہے توبہ، استغفار، دل کی پاکیزگی، درود پاک کی کثرت اور آنسو بہانا، یہ باطنی ہے۔ اور دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، دشمنی سے، ان چیزوں سے پاک کرنا، راضی برضا رہنا، اور رب تعالیٰ کا شکر گزار رہنا، صبر اختیار کرنا اور تفکر کرنا اللہ رب العالمین کی مخلوق کے بارے میں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جسے مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو مراقبہ کر کے دل کو پاک کرنا، یہ باطنی نظافت ہے۔ ظاہری نظافت اپنے جسم کو پاک کرنا۔ جو بندہ اپنا لباس، اپنا ظاہر پاک رکھتا ہے نا، تو بہت قریب ہے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کرتا ہے۔ جو ظاہری طور پر میلا کچیلا رہنا پسند کرتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بال بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے جسم جو ہے نا وہ میلے کچیلے ہیں، تو اس کا پھر کیا مفہوم ہوگا؟ گزارش یہ ہے ظاہر کو پاک صاف کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پھر بندہ منزل کی قرب کو پہنچ جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ صفائی ستھرائی کو چھوڑ ہی دیتا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مثال کے ابو علی کلندر، ابو علی کلندر کے بارے میں آتا ہے سادات میں سے تھے، کلندر تھے، تو انہوں نے علم پڑھا، ظاہری باطنی ہر علوم آپ نے پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے پھر پڑھایا، علماء پیدا کیے۔ جب وہ قرب کی منزل کو پہنچے آخری عمر میں، تو اس کے بعد ان کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے، مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں، حجامت بڑھی ہوئی ہے، کپڑوں کی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ 24 گھنٹے والی نماز میں بندہ آ جاتا ہے۔ الذین ھم عن صلاتہم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو دائمی۔ اب نماز کیا ہے کہ ہم ان اوقات میں جو مخصوص ہمارا ٹائم ہے 10 منٹ، اس میں ہم کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، ذکر کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ لیکن جب بندہ انتہا کی منزل کو پہنچتا ہے پھر وہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا ہے۔ پھر اس میں وہ کہتا ہے میں یہ
حجامت کروں یا میں اللہ کا ذکر کروں، میں یہ کپڑے بدلوں تو اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کیوں نہ کر لوں؟ تو وہ جو ہے الذین علی صراط دائمون، پھر جب بندہ انتہا کو پہنچتا ہے تو ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے، حضور نبی کریم اونچی آواز میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی حضور کا نام شروع ہونا ایسے حضور فوراً ریڈی ہو جائیں۔ جس طریقے سے ہمارے کو ہتھوڑا لگتا ہے نا یہاں پہ، بغیر کسی تامل اور فوراً یوں کرتے ہیں، یہ کسی نے، یہ دماغ کے اندر جو ہے میموری، اس نے آپ کو آرڈر دیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو بچاؤ۔ جو ہی حضور کی ہاں شروع ہونا تو فی الفور محبت کا تقاضا ہے سرکار کے لیے درود و سلام کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، ان کے کپڑے میلے تھے، آپ نے فرمایا کیا آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے؟ ان کو صاف کر لیا کرو۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دانت صاف کرنے ہیں، ڈیلی سرکار ہر نماز کے اندر آپ لازماً جو ہے وہ مسواک فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر شاک نہ گزرے تو میں اس مسواک کو واجب اور فرض کراتا ہوں۔ اور جس وضو کے اندر مسواک کیا جائے، جس وضو کے اندر فرمایا اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے، 70 گنا۔ یہ دانت و مسواک کی کیا چیز ہے کہ یار آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ اور پھر بہت سارے منہ کے کینسر ہیں، معدے کے کینسر ہیں جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اپنے دانتوں کو صاف رکھو، اپنے منہ کو صاف رکھو تاکہ تمہارا جسم باقی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ کیا خوبصورت جناب۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کنگھیاں مبارک، آپ زیب و زینت اختیار فرماتے، آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی، سرکار کی ولیل زلفیں تھی، ان میں کنگھی کرنا، اور حضور کی سنت میں سے ہے آنکھوں میں سرما ڈالنا، تیل لگانا، کیا خوبصورت ہے۔ اور ہم ہیں ایک طرف جس طریقے سے گھر میں ہوتا ہے اسی طرح اٹھ کے جناب باہر چلے گئے۔ تو ہمارے گاؤں میں چند ایک لوگ ایسے تھے جو مستریوں کا کام کرتے تھے، مستریوں کا۔ میں نے ان میں یہ دیکھا، گھر سے وہ جاتے تو وہ جو ہے اچھا لباس پہن کے جاتے، سائیکل پر رکھی ہوئی تھی انہوں نے، سائیکلوں پہ جاتے، سائیکل ان کی صاف ستھری اور اچھا لباس، کپڑے شپڑے پہن کے اور کنگھی شنگھی کر کے وہ جاتے، اور جب وہ کام کے لیے جاتے ان کا لباس وہاں پہ اور رکھا ہوا تھا، وہ لباس پہنتے، پھر شام کو پھر اسی طریقے سے جب واپس آتے تو ٹور ٹار سے، یار یہ نہیں میں کہہ رہے کہ ہم مزدوری کر کے آئے ہیں۔ یہ شریعت کے اندر یہ احسن عمل ہے، صفائی ستھرائی۔ بندہ مومن جو ہے اس کے لباس سے، اس کے وقار سے، اس کی شان سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو جمعے کی تیاری میں سے یہ ہے، اسی طریقے سے عید کی تیاری کسی میں شامل ہے۔ اب کل عید کا دن ہے، آپ جہاں تک میری آواز پہنچ گئی وہ سنیں میری بات۔ اب عید کی نماز ہے کہ ہم بھاگتے ہوئے آئیں گے، جناب پہنچے چھوں گے، جناب ادھر سے ٹائم نکل گیا، نہیں، آج سے ابھی سے تیاری کریں۔ جو عیدین کی سنتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حجامت کرنا، بغل صاف کرنی، زیر ناف بال صاف کرنے، عید کی تیاری کے لیے، جمعے کی تیاری کے لیے اور عید کی تیاری یہ آپ کرنا ہے۔ حجامت وغیرہ تو اس کو سیٹ کرنا ہے۔ نماز مسجد کے اندر ادا کرنی ہے، فجر کی نماز، اور نماز ادا کرنے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوگا تقریباً، تو 6:15 میں میرے خیال میں طلوع آفتاب ہے تو 7:15 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ وہ آپ تیاری وغیرہ گھر سے پہلے سے کر کے آئیں، اور جس طرح فجر کی نماز کے لیے آئیں تو اپنے ریڈی ہو کے آئیں کہ آپ نے عید پڑھنی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ حجامت کرنا، سرما ڈالنا، اچھا لباس پہننا، اگر نیا لباس ہے تو کیسے پہنیں گے؟ کیوں الماریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو پہنے سرکار، وہ پہننے کے لیے ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بہت خوب جی ٹھیک ہے، بہت تو گزارش یہ ہے، حضور نے فرمایا، حضور سرکار فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں انسان کے مال 2 مال ہیں،
اس نے کھایا فنا کر دیا، کھایا اور فنا کر دیا، پہنا اور بسیدہ کر دیا۔ سیدھا کر دیا۔ ایک مرتبہ سرکار فرمانے لگے بتاؤ مجھے، صحابہ سے فرمایا بتاؤ مجھے، تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو یا پرائے مال کی حفاظت کرتے ہو؟ تم لوگوں کے مال کی چوکی دار ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا تمہارا مال صرف 2 ہے، 3 بلکہ، آپ نے کھایا نکال دیا ختم، دوسرا پہنا بسیدہ کر دیا، یہ گاڑی شاڑی ہے تو استعمال کی چیز ہے، وہ آپ کے استعمال پہ آ گئی، اور تیسرا مال ہوا ہے جو آپ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا، وہ مال ہے جو آپ نے فی سبیل اللہ خرچ کیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، والدین کے اوپر خرچ کرنا فی سبیل اللہ، غور کیجیے۔ واہ جی واہ، یسألونک ماذا ینفقون، قرآن پاک ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے اول مستحق تمہارے سخاوت کا جو ہے وہ تمہارے والدین ہیں، ماں باپ کے اوپر خرچ کریں، یہ اول مستحق ہے۔ فرمایا کہ جو آپ نے فی سبیل اللہ مال خرچ کیا وہ باقی رہنے والا ہے، وہ تمہارا اصل میں بینک بیلنس ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میرا بیلنس اتنا ہے، میرا بیلنس اتنا ہے، تمہارے بیلنس صرف وہ ہے جو آپ نے اپنے والدین کے لیے خرچ کیا، والاقربین، اور اپنے رشتہ دار، رشتہ داروں میں سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے والدین تو ہو گئے، بہن بھائی، بہن بھائی، پھپھیاں، خالائیں، کزنز جو آپ کے مستحق ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس لے کے جاؤ، ان کے پاس، ان کے دروازے پر جاؤ، اور جا کر مثال قیامت کا دن ہے، ایک آدمی عذر پیش کرتا ہے، اللہ میرے پاس کوئی مانگنے والا ہی نہیں آیا، میں کس طریقے سے میں زکوٰۃ دیتا، فطرانہ دیتا، تحائف دیتا؟ اللہ فرمائے گا یہ اس کی ڈیوٹی نہیں تمہارے پاس چل کے آئی۔ کس کی ڈیوٹی ہے بلا؟ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم لے کے اس کے گھر میں جاؤ اور جا کر غرباء، مساکین، مستحق لوگ تلاش کرو اور ان کی خدمت میں پیش کرو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، تو ان کے پاس جانا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو مال وہ ہے جو تم نے کھایا، جو تم نے لگایا اور جو تم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا، وہ تمہارا مال ہے، اس مال کی حفاظت کرو۔ سبحان تو اللہ، یہ ہمیں عید کی تیاری کے لیے ہمیں اچھا لباس پہننا چاہیے، اور پھر عید کے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں زینوا اعیادکم بالتکبیر، آپ نے فرمایا عیدوں کو تکبیروں کے ذریعے سے خوبصورت کرو۔ سبحان اللہ، بہت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رمضان المبارک کی تعداد پوری کرو اور پھر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ کیا مزہ ہے جناب والا، سبحان اللہ، کیا خوشی ہے۔ بندوں نے سارا مہینہ روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، تہجد کی نمازیں پڑھتے رہے، معتکفین اعتکاف بیٹھتے رہے، آج کا دن ہے اور آج کے دن فرمایا خوشی کرنے آئے۔ خوشی کیا کمال ہے، واہ امت مسلمہ تیری خوشی میں قربان، توبہ کر کے، استغفار کر کے، ندامت و توبہ کے آنسو بہا بہا کے، راتوں کو گریہ زاری کر کر کے آج خوشی منانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت آج خوب، خوشی آج عید منانے آئے ہیں، آج عید منانے آئے ہیں۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب مزہ آیا ہے نا اللہ اکبر کہنے کا، اللہ اکبر کہنے، یہ فلسفہ ہے۔ وَلِتُكْبِرُوا الْعِدَّةَ، تعداد پوری کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اب موقع کتنا خوبصورت ہے، فرمایا جب عید کا دن آئے تو فرمایا عبادات کر کے اللہ اکبر کہنے کا دن کیا خوبصورت ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عیدگاہ میں یا مسجد کی طرف آؤ تو تکبیر کہتے ہوئے آؤ،
اور واپس جاؤ تو راستہ بدل کر جاؤ، وہ گلیاں، وہ محلے، وہ مکان، وہ جگہیں گواہی دیں کہ یہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے۔ اور خوب یاد کر لیں، ذرا اونچی آواز میں آپ نے تکبیریں کہنی ہیں، تاکہ در و دیوار بھی، کہتے ہیں نا در و دیوار کی بھی جو ہے نا وہ کان ہوتے ہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ آج کل تو کیمروں کی آنکھ بھی ہے، بندے خدا سے نہیں ڈرتے جتنے کی کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت مزہ۔ اور وہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، تمہارا رب تمہیں سنتا بھی ہے، تمہیں دیکھتا بھی ہے، تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہیں سن بھی رہا ہے۔ لہذا آتے جاتے عید والے دن آپ نے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ جب آئیں گے آج سے شروع کر دیں، آتے ہوئے جاتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں، زور سے نہیں، بالکل اونچا، وہ اگر آپ کہیں وہ بھی اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اگر آپ کا جذبہ ہے تو آپ کو سلام ہے، لیکن یہ اتنی آواز ہونی چاہیے، ساتھ گزرنے والے، ساتھ گھروں میں رہنے والے خواتین، مائیں بہنیں، ان کو بھی پتہ چلے عید کا موقع ہے۔ دوستان گرامی، دنیا کی عیدیں ہوا کرتی ہیں، خوشیاں کے دن ہوتے ہیں، جناب والا وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، شراب نوشیاں کرتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں۔ واہ امت مصطفیٰ تیری عظمت کو سلام، کیسی خوبصورت، کیسا خوبصورت، من بھی صاف ہو چکا، ایک مہینہ پورا من کو صاف کیا نہیں کیا، بے شک جی، بے شک، صبر سے، شکر سے، محبت الہی سے، اللہ کی رضا سے، سخاوت سے من کو پاک کیا۔ آج جناب والا ظاہری طور پر بالکل خوشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو، اور آ کر سارے مل کر جناب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہو سبحان ربی الاعلی۔ آخر میں عرض کروں گا، یہ جو عشق الہی کا رنگ آپ کے اوپر چڑھا ہے نا، اس رنگ کو مٹنے نہیں دینا۔ یہ رنگ ساز کمپنیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہمارا رنگ لو، ہمارا پینٹ لو۔ میرا قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، صبغہ سب سے بہترین جو رنگ ہے وہ اللہ کی عبادت کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا ایک مہینہ آپ نے یہ رنگ چڑھایا ہے، اب اس کو اترنے نہیں دینا، اس رنگ کو کچا رنگ للاری والا، واہ جی واہ، کچا رنگ للاری والا، او لیندا چڑھدا رہیندا عشق تیرے دا رنگ محمد، واہ جی واہ، عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھدا مڑنا لیں۔ یہ وہ رنگ ہے میرے دوستو، جب چڑھ جائے قبر کی مٹی بھی اس رنگ کو نہیں ختم کر سکتی۔ یہ وہ رنگ ہے، جنہوں نے یہ رنگ چڑھایا قبر کی مٹی بھی حیران ہے، یہ رنگ اترنے والا نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ صبر کا رنگ ہے، وہ شکر کا رنگ ہے، وہ عبادت کا رنگ ہے، وہ سخاوت کا رنگ ہے، جو اللہ نے آپ کو پورے مہینے چڑھایا ہے۔ اس رنگ کی حفاظت کرنی ہے۔ کچا رنگ للاری والا، لیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھدا بڑھدا نہیں لینا۔ لہذا انشاءاللہ 7:15 بجے کل عید کی نماز ہوگی، آپ بالکل ٹائم سے، اب آپ دیکھیں جمعے کا ٹائم دیکھ لیں، 1 منٹ میں حرام سمجھتا ہوں کہ آپ کا اتنا قیمتی وقت جو ہے میں ضائع کروں، حالانکہ ضائع نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بات آپ کو اللہ رسول کی اب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے باوجود رمضان مبارک ہمیں وقت کی پابندی بتا کے گیا ہے، سکھایا نہیں سکھایا؟ بتائیں جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے
1 منٹ پہلے افطار کر سکتے ہو؟ نہیں جی نہیں سوال نہیں پیدا اور جس ٹائم روزے کا ٹائم ختم ہو جائے 1 منٹ بھی آپ اس کے بعد نہیں کھاتے، فوراً بند. تو لہٰذا ہمیں وقت کی پابندی، اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں پتہ کون کرے گا؟ یہ ہمارے دین کے اندر ہے. 1 دن پہلے عید کر سکتے ہیں؟ نہیں کی جب تک چاند نہیں دیکھا. تو وقت جو ہے وہ معین ہے، لہذا وقت کی حفاظت واقع ہوتا ہے. آمین سمان. کل 7:15 بجے ٹائم سے تشریف لائیے. خطبہ کس ٹائم شروع